ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے تمام صحافی حضرات کو خوش آمدید۔ آج یہ پریس کانفرنس دو اہم مسئلوں کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ ایک تو انجمن سرفشان اسلام کا مسئلہ ہے اور ایک عمر کوٹ کا مسئلہ ہے۔ انجمن سرفشان اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جتنے مسالک ہیں اور مسالک کے جتنے علماء ہیں، انہوں نے انجمن سرفشان اسلام کی جو بانی ہے بیات گوھر شاہی، ان کے تمام عقائد کو کفری عقائد قرار دیا تھا متفقہ طور پر۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالاتفاق تمام مسالک کے لوگوں نے اس کو کفری عقائد قرار دیا تھا۔ اور اس کے خلاف صرف علماء کے فتوے نہیں ہیں، باقاعدہ کورٹوں میں کیس ہوئے ہیں اور ان کیسوں کے اندر حق نے فیصلے آئے ہیں۔ یعنی ABC 295 کے تحت توہین مذہب کا مقدمہ، توہین قرآن کا مقدمہ، توہین رسالت کا مقدمہ پاکستان کی 4 بڑی عدالتوں میں درج ہوا۔ بخار، لاہور ہائی کورٹ، ڈیرہ غازی خان جنگ، اور ان سب کی عدالتوں نے ان کو اور ان کے مریدین پہ جرمانے، عمر قید، موت کی سزائیں تک دی ان کو۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ جو علماء کے فتوے ہیں اس کی تصدیق پاکستان کی عدالتوں سے بھی ہو چکی ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کتاب شائع کی تھی گور شاہی کو امام مہدی کو مانتی امام مہدی، تو اس پر گورنمنٹ سندھ نے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے 9 جون 2004 کو اس کتاب کو بھی بینڈ کیا تھا، پابندی لگائی۔ دیگر ان کی کتابیں بھی بینڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جوائنٹ اسٹیک کمپنیز کے اندر مقدمہ ہوا تھا کہ بھائی ان کی جو سرفروشان اسلام ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، پاکستان نے کیسے اپنی کو رجسٹریشن دیتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے 1975 میں ان کی رجسٹریشن کینسل کر دی تھی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ متفقہ طور پر پاکستان کی عدالتوں سے بھی، پاکستان کے تمام مسالک کے لحاظ سے ان کی عقائد کفریہ ہیں اور ان کو پابندی ہے کہ وہ اپنے عقائد کی ترویشات نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود یہ جب کوئی میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہوتا ہے کوئی جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جھنڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی محرم کے اندر کوئی قرآن ہوا اس میں شروع کر دیتے ہیں، کوئی حضرت غوث پاک کو ماننے والے ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ ہم تو غوث پاک کی کیا نام ہے 11ویں شریف مناتے ہیں۔ تو اس بہانے یہ جو پروگرام کرتے ہیں اس پر باقاعدہ درخواستیں دی گئی کہ ان کو منع کیا جائے، کورٹ کے آرڈر موجود ہے، اس کورٹ کے آرڈر پر عمل کیا جائے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ میلاد النبی پر یہ جلوس نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ عالم مجلس تحفظ ختم العلوم نے درخواست دی ہم سب کی طرف سے، اور اس کو باقاعدہ ان کو بینڈ کیا گیا، ان کو پابند کیا گیا۔ اب انہوں نے اس کے خلاف ایک درخواست دی ہے انتظامیہ کو دھوکہ دینے کے لیے، اور کل صاحب یہ عالمی مجلس تحفظ ختم العلوم یہ تو ایک دیوبندیوں کی جماعت ہے اور ہم تو بریلوی ہیں اور ہم تو میلاد شریف نکالتے ہیں، اس لیے یہ کیا نام ہے ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو آج یہ پریس کانفرنس ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کے خلاف جو اقدامات کر رہی وہ اکیلی نہیں ہے، ان کی پشت پر پوری مذہبی جماعتیں ہیں، تمام مسالک کی جماعتیں، اور تمام مسالک کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ بھائی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں بریلوی ہوں، بریلویوں کی تمام جماعتوں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا نام ہے میلاد النبی کے جلسے کے نام پر، جلوس کے نام پر، غوث پاک کے جلسے کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اور میں تو خود اس کا شاہد ہوں۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بیان کروں، جب یہ زندہ تھا گوھر شاہی تو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے ایک مراجع ہیں علامہ سعید اسد، میں ان کو لے کر اس کے وہاں گیا کوٹڑی کے اندر، خود اس سے ملا، اس وقت زندہ تھا گوھر شاہی، اور اس کو اس کی ساری کتابیں دکھائیں، بھائی یہ کتابیں تم نے اس میں یہ باتیں غلط لکھی تو اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھایا، اس کو بتایا، اس نے کہا کہ ہاں میں تصحیح کروں گا اس کی اور اس کی نکالوں گا اس کو، لیکن افسوس یہ ہے کہ مرتے دم تک اس نے وہ عبارتیں نہیں نکالی، اپنی عبارتوں پر وہ قائم رہا، اور اس کے ماننے والے آج بھی اس پر قائم ہیں اور کہتے ہیں یہ دھوکہ دینے صاحب ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا، ہم نے تو یہ کیا نام یہ توہین نہیں کی۔ بھائی تمہارے بڑے نے توہین کی ہے گوھر شاہی نے، اور تم اس کے نام پر اپنی تنظیم چلا رہے ہو اور تم اس کی باتیں پھیلا رہے ہو، تم توبہ کر لو کہ ہمارا گوھر شاہی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جھگڑا ختم انجمن سرفشان اسلام سے۔ لیکن اگر تم کہو کہ نہیں ہمارا بانی وہی ہے اور ہمارا رہبر رہنما وہی ہے، ہم اسی کے عقائد پر ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا بھی عقیدہ وہی ہوگا، آپ نے کوئی توہین کی ہے نہیں کی، توہین ہو گئی آپ کی جب آپ اس کی توہین کو مان رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج ایک تو ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ تمام مسالک کے لوگ اس کے خلاف ہیں، اس تنظیم کے،
اور انتظامیہ کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سختی کرے. یہ موقع نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ ہم انتشار کو انفشار پھیلایا جائے. اور اس قسم کی جو درخواستیں دے کر یہ لوگ بدگمانی پیدا کر رہے ہیں کیا نام ہے انتظامیہ کو کہ صاحب نہیں ہم تو سنی ہیں, ہم تو بریلوی ہیں. کوئی نہیں, سارے بریلوی کیا نام ہے فتوے جاری ہو چکے ہیں. آپ کتابیں دیکھیں کہ موٹی موٹی کتابیں شائع ہوئی ہیں, اس میں تمام بریلویوں کے فتوے موجود ہیں. ایک بریلوی نہیں, جتنے بریلوی ہیں سب کے فتوے موجود ہیں. تمام اہل حدیث کے فتوے موجود ہیں, تمام دیوبندیوں کے فتوے موجود ہیں. واضح طور پر انہوں نے باتیں کی. مجھے تو صرف ایک بات یاد تھی, اس زمانے بڑا عرصہ ہو گیا, آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی بات ہے. مولانا سیکر سے سامنے میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ آپ نے جو اپنے کتاب کے حصے کیے ان حصوں کو آپ نے پارا کہا ہے, ایک پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا. پارا تو قرآن میں ہوتا ہے, تو کیا آپ اس کو قرآن کیسے پڑھ کر رہے ہیں اپنی کتاب؟ تو جواب تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. ہم نے کہا یہ آپ پارے کا لفظ ہٹائیں, آپ کہیں یہ پہلا حصہ, یہ دوسرا حصہ, تیسرا حصہ, پارے کا کیا مطلب؟ تو اس قسم کی جو انہوں نے باتیں کی تھی تو مجھے ایک بات یاد ہے, ورنہ تو آپ ان کی کتابیں پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر انہوں نے بکواس کی ہے, اسلام کی اور توہین کی اور قرآن کی توہین کی ہے. لہٰذا ایک تو ہم آج یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں, تمام عالم مجھے تحفظ ختم اختتام مرکزی اور ابتدان ماشاء اللہ تشریف فرما ہے, وہ پڑھیں گے اگر آپ کہیں گے تو, ورنہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا اس کا سارا, ورنہ یہ جو ہماری اعلامیہ وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے. جماعت اسلامی موجود ہے, عالم مجھے تحفظ ختم موجود ہے, جمعیت علماء پاکستان موجود ہے, جمعیت علماء اسلام کے تمام رہنما موجود ہیں, دعوت کے تمام رہنما موجود ہیں. وہ تمام بھی اتفاق ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسلام سے, دین کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں سختی کرے, اور یہ جو جلسے کرتے ہیں, اب یہ چھوٹی چھوٹی جگہ پر ان کے کیا نام ہے آپ کو وہ نظر آئیں گے, کیا نام ہے ان کا مونوگرام ہے, وہ دل کا مونوگرام ہوتا ہے, اس کے اندر لکھے وہ, اور کیا نام ہے آپ اندازہ کیجیے سرکاری جو کیا نام ہے بینر ہوتے ہیں یا سرکاری جو پوسٹر ہوتے ہیں یا اس کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. اب یہ تو سرکاری کا کام ہے کہ اپنے سرکاری پوسٹوں کے اوپر وہ کیا رہے بینروں کے اوپر اور بینر فلیکس کے اوپر وسٹم کی چیزوں کو بٹھائیں جا کر. لیکن ہمارا کام متوجہ کرنے کا, ہم نے متوجہ کیا اس دفعہ انتظامیہ نے تعاون کیا ہمارے ساتھ. ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو منع کیا کہ کیا نام ہے آپ جلوس سے نکالیں, ورنہ جلوس کے اندر بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا. ہم تعریف کرتے ہیں انتظامیہ کی اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اور اس قسم کی وہ جو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ان کے بہکانے مت آئیں اور ان کو بین کریں اور ان کو پابند کریں کہ آئندہ کسی قسم کی وہ حرکت نہ کریں. دوسرا اہم مسئلہ حضور والا یہ عمر کوٹ کا ہے کہ ایک کیا نام ہے اس نے ایک کیا نام ہے شہنواز نام کے ایک ڈاکٹر نے اس کو قتل کر دیا. اس نے توہین کی تھی, اور توہین بھی ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے واٹس ایپ موجود ہیں, اس کے کیا نام ہے فیس بک موجود ہے, تمام چیزیں اس کی موجود ہے, یوٹیوب موجود ہے, ایک نہیں پتہ نہیں کتنی اسے توہین کی ہے, ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے. تو لہٰذا اس پر مستعل ہو کر ہم نے عوام نے کوئی قانون حاکم نہیں کیا. عوام نے کہا نصاب قانونی مقدمہ درج کرے, اور قانونی درج کر کے مقدمہ اس کو بھجوایا کہ جائے کیا نام ہے تھانے کے اندر. اب تھانے کے اندر کسی نے اسے قتل کر دیا, پولیس والے نے. آپ انکوائری کیجیے, تحقیق کیجیے کہ آیا کوئی اس کو ساتھ کوئی دشمنی تھی یا کیا نام ہے اس نے حضور کی محبت میں یہ کام کیا ہے. تو یہ کام کرنا آپ کا کام ہے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جو صورتحال ہوئی, ظاہر بات ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس کو دفن نہیں ہونے دیا مسلمانوں نے. اور حقیقت یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن نہیں ہو سکتا. اب جب اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے, وہاں کچھ لوگوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی اور وہاں کہنا جلانے کی کوشش کی, لیکن جلایا نہیں ہے. اب آگ لگائی جا رہی ہے اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صاحب اس کو جلا دیا اور یہ کر دیا, کوئی نہیں جلایا. بالکل پولیس کی فورس پہنچ گئی تھی, اس کو حفاظت کے ساتھ پولیس نے گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا. وہ آج بھی دفن نہیں, اس کی آپ لاش کو دیکھ سکتے ہیں, کوئی نہیں جلایا گیا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے جو عہدیداران ہیں وہ ملوث سے اس آگ لگانے کے اندر. ان کو تو چاہیے کہ سیکولر عناصر کو ایک موقع لینا چاہیے. یہ سارا اس کے پشت کے اوپر قادیانی ہے, اس کا رابطہ تھا قادیانیوں سے, اور قادیانی یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ مبارک ثانی کیس آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہوا, اور مبارک ثانی کیس کے اندر کیا نام ہے چیف جسٹس صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کیا نام ہے اس کو چند دن میں فیصلہ سنائیں, ابھی تک نہیں سنایا. تو بھائی اس کا لنک اس سے تو نہیں ہے کہ کیا نام ہے آگ لگائی جا رہی ہو اور ملک کے اندر, اور کیا نام ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی اور چیف جسٹس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنا جو تفصیلی فیصلہ وہ نہ لے کے آئے. وہ تفصیلی فیصلے میں جب آپ نے چند دن کا وعدہ کیا تھا, مجھ سے وعدہ کیا تھا, مولانا فضل الرحمان سے وعدہ کیا تھا, تقی عثمانی صاحب سے وعدہ کیا تھا, ہم سب موجود تھے کورٹ کے اندر, مجھے بلایا گیا تھا, میں بھی گیا تھا, میں نے بھی تو لائے دیے تھے وہاں. ہم سے وعدہ کرتے چیف جسٹس صاحب نے انشاءاللہ چند دن کے اندر ہم تفصیلی فیصلہ دیں گے, لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں سنا, جس سے شبہ و شبہات بڑھ ہے. اور ابھی یہ جو واقعہ رونما ہو گیا, یہ سب قادیانی کی سازش ہے. اس کے قادیانی سے روابط تھے اس کے, جس طرح قادیانی توہین کرتے ہیں مذہب کی, اسلام کی, دین کی, وہ بھی اسی طرح ان کے کہنے پر توہین کر رہا تھا.
لہٰذا اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا نام ہے وہاں کے آپ کے جو صوبے کے کیا نام ہے سردار علی شاہ صاحب ہیں, ضیاء الانجان صاحب ہیں, ان کو تو چاہیے وہاں آپ کو جا کے دبائیں, نہ کہ الٹا آپ کو بہکانے جاتے اور الٹی باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب وہ تو پاگل تھا. ارے بھائی وہ پاگل تھا تو وہ کیا نام ہے سرجن کیسے بن گیا؟ وہ پاگل تھا تو کیسے اس نے اتنے سارے کیا نام ہے آپریشن کیسے کر ڈالے اور اپنا کلینک کیسے چلا رہا تھا؟ کیوں لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور کیوں کیا نام ہے اس مسئلے کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسرا مسئلہ کیا ہوا کہ اب جناب وہاں اگر کسی نے کوئی کیا نام ہے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے تو آپ اس کی تحقیق کر کے ان کو گرفتار کریں, لیکن یہ کیا نامعلوم کر کے تمام جناب لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا وہاں, اس سے تو مزید اشتعال پیدا ہو رہا ہے. آپ تحقیق کریں کہ کون ملوث تھا. اگر کوئی غیر قانونی اول تو غیر قانونی کام صرف ایک تھا ملوث پولیس والا, اس کو پکڑیں آپ. اس سارے لوگوں کو پکڑنے کی کیا مصیبت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انتظامیہ خود آگ لگانا چاہتی ہے, خود اس معاملے کو بڑھانا چاہتی ہے اور ان کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں. اور مقاصد میرے خیال میں یہی معلوم ہو رہے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کے اندر وہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو میں حکومت کو متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہے قادیانی کی, اس کو سمجھیں اور امن و امان قائم رکھے گی. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان قائم رکھے. اس قسم کی جو گرفتاری انہوں نے کی وہ گرفتاری ختم کریں, اس سے آگ لگ رہی ہے اور پورے ملک کے اندر یہ آگ پھیلے گی. ابھی تک تو صرف عمر کوٹ تک یہ آگ, خدا را ایسا نہ کرے میرے پاس تمام علماء کے ٹیلی فون آ رہے ہیں, مشائخ کے ٹیلی فون آ رہے ہیں, پیروں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں, مذہبی رہنماؤں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ ہم وہاں جلسے کر رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں. جلسے شروع ہو گئے, وہاں جلوس شروع ہو گئے اور یہ صرف جلسے اور جلوس عمر کوٹ تک نہیں رہیں گے, پورے پاکستان میں پھیلیں گے. تو کیا آپ عمر ثانی مبارک ثانی کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا حکومت کو چاہیے, بالخصوص سردار صاحب کو چاہیے, وزیر آپ کے داخلہ لنجار صاحب کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں, صحیح حقائق عوام کو بیان کریں, غلط حقائق بیان کر کے کیا نام ہے لوگ اس صحیح لوگوں کو کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ دو اہم معاملات تھے جن کی طرف آپ کی توجہ دلائیے. ختم نبوت کا مسئلہ چونکہ چل رہا ہے, الحمدللہ ہمارا کل بہت بڑی کانفرنس بھی ہو رہی ہے ختم نبوت کی, تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی ختم نبوت کا ہم معاملہ اٹھائیں گے. اور نام سے ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے اور پورے ملک کے اندر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب کو باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ جلد فیصلہ سنا دیں اپنا جو آپ تفصیلی فیصلہ آپ نے ابھی تک پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے. عوام مستحق ہے, عوام پریشان ہے. تو بہرحال یہ مختصر سی بات تھی. یہ علامہ صاحب تشریف فرمائے حضرت مولانا احسان صاحب مرکزی اپنے عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی عہدیدار ہیں. آپ کی جو آج کی اعلامیہ یہ پڑھ کے سنائیے آپ کو انشاءاللہ.